دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، بخشش رحمت دلائل الخیرات۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی عظیم کتاب دلائل الخیرات شریف، اس میں جو درود پاک ہے، اللہم صلی علی من توسل بہ طیر الفلاح، اے اللہ ان پر رحمت نازل فرما جن کو جنگ کے پرندوں نے وسیلہ بنایا۔ اس درود پاک کے بارے میں کچھ ہم سنتے ہیں۔ امام بیہقی دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک صحابی جنگل میں گئے اور ایک سرخ پرندے کے انڈے نکال لائے۔ وہ مادہ پرندہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے سروں پر اڑنے لگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسے کس نے تکلیف پہنچائی ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا، میں اس کے انڈے نکال لایا ہوں۔ آپ نے اس پرندے پر رحم کرتے ہوئے فرمایا، واپس کرو، واپس کرو۔ امام بیہقی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بھی بیان کی ہے کہ ہم ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ ہم ایک درخت کے پاس سے گزرے جس پر سرخ رنگ کے پرندے کے 2 بچے تھے۔ ہم نے وہ دونوں پکڑ لیے۔ مادہ پرندہ آ کر بار بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گزرنے لگی۔ آپ نے فرمایا، اس کے بچے کس نے پکڑے ہیں اور اس کو کس نے تکلیف دی ہے؟ ہم نے عرض کیا، ہم نے پکڑے ہیں۔ فرمایا، انہیں واپس کرو۔ چنانچہ ہم انہیں ان کی جگہ رکھ آئے۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی من سبحت فی کفہ الحصا، اے اللہ ان پر رحمت نازل فرما جن کی ہتھیلی میں کنکریوں نے تسبیح پڑھی۔ محمد بن یحییٰ ذہلی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 7 9 یا اس کے قریب کنکریاں دست اقدس میں لی تو انہوں نے آپ کے دست مبارک میں تسبیح پڑھی۔ آپ کی مٹھی میں ان کی آواز شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ ایسی سنی گئی۔ پھر آپ نے مجھے چھوڑ کر وہ کنکریاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمائی۔ ان کے ہاتھ میں بھی کنکریاں تسبیح خواں رہیں۔ پھر آپ نے لے کر زمین پر رکھ دیں تو وہ خاموش ہو گئیں اور محض کنکریاں ہو گئیں۔ پھر سرکار نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمائی تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ان کے ہاتھ میں بھی تسبیح پڑھی۔ آپ نے لے کر زمین پر رکھ دی تو وہ خاموش ہو گئیں۔ پھر آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ ان کے ہاتھ میں بھی کنکریوں نے تسبیح پڑھی اور جب آپ نے لے کر زمین پر رکھی تو وہ خاموش ہو گئیں۔ یہ حدیث امام طبرانی نے معجم الاوسط میں اور امام بزاز نے روایت کی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حلقے میں بیٹھے ہوئے تمام صحابہ کرام نے ان کی آواز سنی، پھر ہمیں دی گئی تو ہم میں سے کسی کے ہاتھ میں انہوں نے تسبیح
نہیں پڑی۔ یہ حدیث امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں حضرت ابن ابی عاصم سے اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی من تشفع الیہ الظبی بافصح الکلام۔ اے اللہ ان پر رحمت نازل فرما جن سے ہرنی نے فصیح گفتگو میں شفاعت طلب کی۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی من کلمہ الضب فی مجلسہ مع اصحابہ الاعلام۔ اے اللہ رحمت نازل فرما ان پر جن سے گوہ نے گفتگو کی جہاں آپ اپنے جلیل القدر صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ من کلمہ الضب ایک معروف جانور گوہ جو جنگل میں پایا جاتا ہے۔ حدیث میں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی محفل میں تشریف فرما تھے، جیسا کہ ان قریب آئے گا کہ صحابہ کے ساتھ مجلس میں تشریف فرما ہونے کا ذکر کر کے صورت حال کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، نیز اس واقعے کی شہرت کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ آپ صحابہ کرام کی جماعت میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں تشریف فرما تھے۔ اتنے میں بنو سلیم کا ایک اعرابی آ گیا، اس نے ایک گوہ پکڑ کر اپنی آستین میں چھپا رکھی تھی، وہ اسے اپنے گھر لے جا کر اور بھون کر کھانا چاہتا تھا۔ اس نے صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے پوچھنے لگا یہ کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اس نے گو کو اپنی آستین سے نکالا اور کہنے لگا لات و عزا کی قسم میں آپ پر تب ایمان لاؤں گا جب یہ گو ایمان لائے گی، اور اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے زمین پر رکھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے گوہ وہ فصیح زبان میں بول اٹھی جس کو تمام حاضرین نے سنا، میں دل و جان سے حاضرہ ہوں اے تمام انسانوں کی زینت جو قیامت سے دو چار ہونے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ گو نے کہا اس ذات کی جس کا آسمانوں کے اوپر عرش ہے، زمین پر جس کی سلطنت ہے، سمندر میں جس کے راستے ہیں، جنت میں جس کی رحمت اور جہنم میں جس کا عذاب ہے۔ آپ نے فرمایا میں کون ہوں؟ گو نے کہا آپ رب العالمین کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، جس نے آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہوا اور جس نے تکذیب کی وہ ناکام ہوا۔ اعرابی یہ گفتگو سن کر مسلمان ہو گیا۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی من شکا الیہ البعیر۔ اے اللہ رحمت نازل فرما جن کے پاس اونٹ نے شکایت کی۔ من شکا الیہ البعیر، ابو علی فارسی نے فرمایا لفظ بعیر اونٹ اور اونٹنی دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح لفظ انسان مرد اور عورت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ شفا شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے تو ایک اونٹ نے حاضر ہو کر آپ کو سجدہ کیا، اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے کہ ان کا بیان ہے کہ جو شخص بھی اس باغ میں داخل ہوتا وہ اونٹ اس پر حملہ آور ہوتا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس باغ میں تشریف لے گئے تو اس اونٹ کو بلایا، وہ حاضر ہوا، ہونٹ زمین پر رکھ دیے اور گھٹنے آپ کے سامنے ٹیک دیے۔ آپ نے اسے نکیل ڈال دی۔ آپ نے فرمایا زمین و آسمان کی ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں سوائے نافرمان جنوں اور انسانوں کے۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالکوں سے فرمایا کہ اس نے شکایت کی مجھ سے کام زیادہ لیا جاتا ہے
اور مجھے چارہ بھی کم دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس اونٹ نے شکایت کی ہے کہ تم بچپن سے اس عمر تک اس سے سخت مشقت کرواتے رہے ہو اور آج تم اسے ذبح کرنا چاہتے ہو۔ اس کے مالکوں نے اس بات کی تصدیق کی۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی من تفجر من بین اصابعہ الماء النمیل۔ اے اللہ رحمت نازل فرما ان پر جن کی انگلیوں سے صاف پانی جاری ہوا۔ تفجرہ جاری ہوا اور بے پڑا، من بین اصابعہ الماء النمیر پاک اور صاف پانی انگلیوں سے جاری ہوا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کئی مواقع پر عظیم اجتماعات میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے طیب و طاہر پانی برآمد ہوا۔ یہ واقعہ بکثرت روایات سے مروی ہے جو معنوی اعتبار سے تواتر کو پہنچی ہوئی ہے اور مجموعی طور پر ان سے علم یقینی حاصل ہو جاتا ہے۔ ایسا معجزہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں سنا گیا۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کے جسد اقدس کی ہڈیوں، پٹھوں، گوشت اور خون سے پانی جاری ہوا۔ انگلیوں سے پانی جاری ہونے کی حدیث صحابہ کرام کی ایک جماعت سے مروی ہے۔ حضرت انس سے امام بخاری و مسلم اور ابن شاہین نے روایت کی۔ حضرت جابر سے امام بخاری و مسلم اور امام احمد نے اپنی مسند میں، امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں، حضرت ابو لیلہ انصاری سے امام طبرانی اور ابو نعیم نے روایت کی۔ حضرت قاضی عیاض نے پانی کے جاری ہونے سے متعلق 2 قول نقل کیے ہیں۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا۔ نمبر 2، اللہ جل مجدہ نے پانی کو کثرت عطا فرما دی تو وہ آپ کی انگلیوں کے درمیان زائد ہوتا رہا۔ علامہ ابن حجر نے فرمایا پہلا قول معجزے کے زیادہ مناسب ہے، لہذا پہلا قول ہی بہتر ہے۔ حضرت خطاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں کہتا ہوں کہ پہلے قول کے مطابق وہ پانی دنیا و آخرت کے تمام پانیوں سے زیادہ افضل ہے۔ امام بیہقی نے فرمایا کہ زمزم کا پانی کوثر کے پانی سے افضل ہے کیونکہ اس سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دل انور کو غسل دیا گیا تھا۔ پھر اس پانی کا کیا کہنا جو آپ کی ذات اقدس سے جاری ہوا۔ حضرت علامہ سیوطی نے اپنے فتاوی میں فرمایا کہ کوثر کا پانی زمزم کے پانی سے افضل ہے کیونکہ نہر کوثر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی اور زمزم حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا۔ اللہم صلی علی من انشق لہ القمر، اے اللہ درود بھیج ان پر جن کے لیے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ من انشق لہ القمر، جن کے لیے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، نیم ہو گیا۔ چاند کو اس کی سفیدی کے سبب قمر کہا جاتا ہے اور یہ نام 3 راتوں کے بعد مہینے کے آخر تک استعمال کیا جاتا ہے۔ ابتدائی 3 راتوں کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ 7ویں رات سے 25ویں شب تک کا چاند قمر کہلاتا ہے۔ مواہب اللدنیہ میں ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ اللہ جل مجدہ کے فرمان میں واقع ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہے اور چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ ممکن ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کی تائید اللہ جل مجدہ کے اس فرمان سے ہوتی ہے وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر دیکھیں کوئی نشانی تو منہ پھیرتے اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، چلا آتا ہے۔ اس کا ظاہر مطلب یہ ہے کہ انشق القمر سے مراد یہ ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، کیونکہ کافر یہ بات قیامت کے دن نہیں کہیں گے، اور جب ظاہر ہو گیا کہ کافروں نے یہ بات دنیا ہی میں کہی تھی تو یہ بھی واضح ہو گیا کہ چاند بھی دنیا ہی میں 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، اور یہی وہ نشانی ہے جس سے کافروں نے جادو کہا تھا۔ رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی،
رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا وہ سب نقش کفے پا ہو کر۔ میرے آقا کا روشن چہرہ جب چاند نے ایک نظر دیکھا تو ایسا متوالا ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم کے نشان پر بوسے دینے لگا۔ تبھی تو آپ نے اشارہ فرمایا تو دو ٹکڑے ہو کر زمین پر آ گیا اور پوری دنیا میں دیکھا گیا۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ چاند کسی کے لیے دو پارا نہیں ہوا، یعنی دو ٹکڑے نہیں ہوا، اور یہ آپ کے اہم معجزات میں سے ہے۔ مفسرین اور اہل سنت کا اتفاق ہے کہ یہ معجزہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے واقع ہوا، کیونکہ کفار قریش نے تصدیق کے بجائے آپ کی تکذیب کی اور آپ کے دعوے کی سچائی پر دلیل طلب کی، تو اللہ جل مجدہ نے آپ کو یہ عظیم نشانی عطا فرمائی جس کا ایجاد کرنا کسی انسان کی طاقت میں نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ کیا تھا کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، وہ ربوبیت میں یکتا ہے۔ مشرکین جن خداؤں کی پوجا کرتے ہیں وہ معبود باطلہ ہیں اور نفع و ضرر کی قدرت نہیں رکھتے، عبادت کے لائق صرف اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے۔ معجزہ شق القمر اس بات کی دلیل تھا کہ آپ کے یہ تمام دعوے سچے ہیں۔ علامہ قسطلانی نے فرمایا، ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ شق القمر کی حدیث صحابہ کرام کی بڑی جماعت سے مروی ہے، ان سے تابعین کی بڑی جماعت نے روایت کی، پھر ان سے بہت بڑی جماعت نے روایت کی، یہاں تک کہ یہ حدیث ہم تک پہنچ گئی اور اس حدیث کو آیت کریمہ کی تائید بھی حاصل ہے۔ علامہ ابن سبکی مختصر ابن حاجب کی شرح میں لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا حد تواتر کو پہنچا ہوا ہے، نص قرآن میں واقع ہے اور صحیحین یعنی بخاری و مسلم اور ان کے علاوہ کتب احادیث میں متعدد سندوں سے مروی ہے۔ علامہ قسطلانی نے امام ابو نعیم کی تصنیف دلائل النبوہ سے ایک روایت بیان کی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، مشرکین کی ایک جماعت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، ان کے چند سرکردہ افراد کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ آپ نے اپنے رب کریم سے دعا کی تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی الساقی للناس من الحوض، اے اللہ رحمت نازل فرما ساقی کوثر پر۔ الساقی پلانے کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس لیے کی گئی کہ حوض کوثر آپ ہی کا حوض ہے اور آپ ہی اس سے پانی پینے کی دعوت دینے والے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے اطعم زید الناس، زید نے لوگوں کو کھانا کھلایا، یعنی ان کے لیے کھانا تیار کیا، انہیں پیش کیا اور انہیں کھانے کی اجازت دی۔ اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے ان کے منہ میں کھانا ڈالا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن علی المرتضی میرے حوض کے صاحب ہوں گے۔ یہ حدیث امام طبرانی نے معجم اوسط میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کی۔ للناس، ناس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ یہ لفظ عام ہے لیکن اس سے مراد خاص افراد ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت حوض سے پانی پیے گی اور پانی پینے میں ان کے حالات کی ابتدا مختلف ہوں گے یا ایک وقت کے بعد جب اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ احادیث صحیح میں ہے کہ مرتدین کو اس سے روک دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی المستعمل فی مرضاتک غایت الجہد، اے اللہ رحمت نازل فرما ان پر جو تیری رضا کے لیے انتہائی کوشش صرف کرنے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا
تھوڑا بہت مطالعہ کرنے والا جانتا ہے کہ آپ نے اپنے رب کی عبادت، فریضہ رسالت کی تبلیغ اور اس کے دشمنوں کو ڈر سنانے میں اس وقت کا مظاہرہ کیا جو انسانی طاقت کی انتہا تھی۔ اس راستے میں آپ کو جو مصائب پیش آئے، مشرکوں نے جو اذیتیں دیں اور آپ نے جس طرح ان پر صبر کیا، وہ سب مشہور و معروف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے محبوب ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہ اتارا کہ مشقت میں پڑھو۔ اس آیت میں جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام قوت صرف کر دینے کی گواہی ہے، وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، تو اے محبوب تم ان سے منہ پھیر لو تو تم پر کچھ الزام نہیں، یعنی کافروں کے منہ پھیر لینے سے تم پر کوئی حرف نہ آئے گا، کیونکہ تم نے تو تبلیغ رسالت میں تمام کوششیں صرف کر دی ہے۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی رسولک ابی القاسم، اے اللہ رحمت نازل فرما اپنے رسول ابو القاسم پر۔ ابی القاسم یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مشہور کنیت ہے۔ آپ کے اسم مبارک قاسم کی طرح اسے بھی آپ کی شان کے ساتھ مناسبت ہے۔ آپ کے اسم گرامی کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اموال میں مخلوق کے حقوق مثلا زکوٰۃ، غنیمت اور میراث کے احکام بیان فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ آپ ہر شخص کو صدقات، اموال غنیمت وغیرہ سے اس کا لکھا ہوا حصہ عنایت فرماتے تھے۔ آپ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے کا واسطہ اور اس کے عطیات و عنایات کی تقسیم کے متولی ہیں۔ عالم وجود میں جس سے بھی رحمت ملتی ہے یا دنیا و آخرت، ظاہر یا باطن، علوم و معارف اور طاعات کا جو بھی حصہ ملتا ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی ہاتھوں اور آپ ہی کے واسطے سے ملتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر احد پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے تو 3 راتوں میں ادائے قرض کے لیے رکھ کر باقی سارا تقسیم کر دوں۔ ایک دن عصر کی نماز کا سلام پھیرتے ہی آپ گھر تشریف لے گئے اور جلدی ہی واپس تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعجب ہوا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے نماز میں صدقے کا کچھ بچا ہوا سونا گھر میں رہ جانے کا خیال آیا، تو میں نے اچھا نہ سمجھا کہ رات ہو جائے اور وہ سونا میرے گھر میں پڑا رہے، اس لیے جا کر اسے تقسیم کر دیا ہے۔ سخاوت کا ایک یہ انداز بھی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونٹ خریدا، رقم ادا کر کے اونٹ ان کے بیٹے کو ہبہ کر دیا۔ احادیث کریمہ میں ان گنت واقعات ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کے بارے میں۔ امام بوصیری علی رحمہ کیا خوب فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے بھائی جان امام حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں منگتا ہو تو منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آتاہ فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی جنتیوں میں جنت تقسیم فرمائیں گے، اسی لیے علماء نے آپ کی ایک خصوصیت یہ بیان فرمائی ہے کہ آپ کو خزانوں کی چابیاں دے دی گئیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ اقسام علم کے خزانے ہیں جنہیں آپ طالبان علم کی طلب کے مطابق تقسیم فرماتے ہیں۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس میں چابیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں، جسے جو بھی ملتا ہے وہ آپ ہی کے ہاتھوں اور آپ ہی کے وسیلے سے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ جل مجدہ کے نائب اعظم اور خلیفہ اکبر ہیں۔ خصائص کبریٰ کے صفحہ 198 جلد 2 پر ہے کہ بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے خلیفہ ہیں۔
اور خلیفہ کا کام ہی یہ ہے کہ اصل شہنشاہ کی دولت و نعمت کو رعایات تک پہنچاتا ہے۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ نے اپنے بچوں کی یتیمی کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فریاد کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فکر نہ کر، انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا کیا آخرت میں بھی ان کو سنبھالنے والا ہوں۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کے صدقے میں ہمیں بھی اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات۔